کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ علمی دنیا میں کسی شخصیت کے کام پر اتنی بحث چھڑ جاتی ہے، اتنی تنقید ہوتی ہے کہ پورے معاشرے میں ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت غلام احمد پرویز اور ان کے افکار کے گرد جو ایک اہم مکالمہ ہوا ہے اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو بنیادی ماخذ ہے وہ جاوید احمد غامدی صاحب کا ایک تفصیلی مکالمہ ہے۔ اس میں انہوں نے نہ صرف پرویز صاحب کے کام کے پس منظر پر بات کی ہے بلکہ ان کے ساتھ اپنے اختلاف کی نوعیت کو بھی واضح کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ بھئی جب بھی کوئی روایتی مذہبی سوچ سے ہٹ کر بات کرتا ہے تو عموماً رد عمل کیسا آتا ہے۔ تو آج ہماری کوشش ہوگی کہ پرویز صاحب کے کام کے سیاق و سباق کو سمجھیں، ان پر ہونے والے اعتراضات، خاص طور پر غامدی صاحب کا نقطۂ نظر کیا ہے اسے جانیں، اور اس بڑی سوال پر بھی غور کریں کہ بھئی روایت کو چیلنج کرنے پر ہوتا کیا ہے۔ اچھا، تو گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے غامدی صاحب نے بات شروع کی کہ جب بھی قائم شدہ مذہبی فکر کو چیلنج کیا جاتا ہے تو رد عمل اکثر بہت شدید ہوتا ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو، ہر مذہبی روایت میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے؟ بالکل، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، غامدی صاحب اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں یا علماء حضرات، وہ اکثر و بیشتر کسی گروہ یا قوم کی، جسے آپ روایت کہہ لیں یا اجتماعی شناخت، اس کے ایک طرح سے محافظ سمجھے جاتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس روایت سے اگر کوئی ذرا سا بھی ہٹتا ہے، چاہے اس کی بات علمی لحاظ سے وزن رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو، اسے فوراً اس اجتماعی شناخت کے لیے ایک خطرہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ یہ انسانوں میں ایک گہری، آپ کہہ لیں نفسیاتی جڑیں رکھنے والی خواہش ہے کہ وہ اپنی گروہی شناخت کو، چاہے وہ نسلی ہو، ثقافتی ہو یا مذہبی، اسے ہر حال میں برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اس شناخت پر کوئی بھی سوال انہیں اپنی بنیادوں پر حملہ محسوس ہوتا ہے۔ یعنی یہ صرف علمی اختلاف نہیں رہتا بلکہ ایک طرح سے اپنی پہچان، اپنی شناخت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور شاید اسی لیے رد عمل اتنا شدید ہوتا ہے۔ جی، کیونکہ وہ روایت صرف چند عقائد یا رسوم کا مجموعہ نہیں ہوتی، وہ اس گروہ کی تاریخ، اس کی نفسیات، اس کے تفاخر، ان سب چیزوں کا حصہ بن چکی ہوتی ہے۔ تو جب کوئی اسے چیلنج کرتا ہے تو وہ صرف چند خیالات کو نہیں بلکہ اس پوری شناخت کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اور پھر اگر چیلنج کرنے والا، جیسا کہ پرویز صاحب کے معاملے میں تھا، روایتی علمی حلقوں سے باہر کا فرد ہو تو شاید مزاحمت اور بھی بڑھ جاتی ہوگی۔ یقیناً، کیونکہ پھر یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ انہیں کیا حق پہنچتا ہے، ان کی علمی سند کیا ہے۔ دیکھیں، روایتی حلقے اپنے علم کے تسلسل اور سند پر بہت زور دیتے ہیں، جو اپنی جگہ اہم بھی ہے، لیکن جب کوئی باہر سے آ کے بالکل نئے زاویے سے سوالات اٹھاتا ہے تو اسے قبول کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہوئی رد عمل کی نفسیات۔ اب ذرا اس زمانے پر نظر ڈالتے ہیں جس میں پرویز صاحب سامنے آئے، 20ویں صدی کے اوائل اور وسط کا دور۔ غامدی صاحب نے اسے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے شدید اضطراب اور بے چینی کا دور کہا ہے۔ یہ اضطراب کیسا تھا؟ کیا عوامل تھے اس کے پیچھے؟ جی، یہ واقعی ایک غیر معمولی دور تھا۔ غامدی صاحب نے جن عوامل کی نشاندہی کی ہیں ان میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ ایک تو صدیوں سے چلی آ رہی مسلم تہذیب اور ثقافت کا زوال تھا۔ آپ دیکھیں، انگریزوں کی آمد اور پھر 1857 کے بعد سیاسی طور پر مسلمان بالکل، آپ کہہ لیں، شکست خوردہ ہو چکے تھے۔ پھر مغربی تہذیب، مغربی اقدار اور مغربی طاقت کا غلبہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اس نے نئے سوالات کھڑے کر دیے تھے۔ اور صرف یہی نہیں، دنیا میں نئے نئے نظریات اور فلسفے آ رہے تھے۔ فسطائیت، کمیونزم، نیشنلزم، یہ سب چیزیں مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر پڑھے لکھے طبقے کے لیے گہرے فکری چیلنجز پیدا کر رہی تھیں۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کے پاس جو روایتی جوابات ہیں وہ ان نئے سوالات کا مقابلہ کرنے کے لیے شاید کافی نہیں ہیں۔ تو اس ماحول میں پرویز صاحب جیسے لوگ جو جدید تعلیم یافتہ تھے، غامدی صاحب نے ذکر کیا کہ وہ بیوروکریسی میں تھے، قائد اعظم سے بھی تعلق رہا، وہ مذہب کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بالکل، وہ محسوس کر رہے تھے کہ مذہب کو اس نئے زمانے کے تناظر میں سمجھنے اور اس کی ایسی تشریح کرنے کی ضرورت ہے جو جدید ذہن کو اپیل کر سکے۔ غامدی صاحب نے ایک اور اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ انگریزوں کی حکومت قائم ہونے کے بعد تعلیم کے دو متوازن نظام چل پڑے تھے۔
ایک روایتی دینی مدارس کا نظام اور دوسرا جدید اسکولوں اور کالجوں کا نظام۔ ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج پیدا ہو گئی تھی۔ جو جدید تعلیم یافتہ تھے وہ دینی علوم سے بڑی حد تک ناواقف تھے، اور جو دینی علوم کے ماہر تھے وہ جدید دنیا کے چیلنجز اور سوالات سے آپ کہہ لیں پوری طرح آگاہ نہیں تھے۔ پرویز صاحب جیسے لوگ اس خلیج کو پاٹنے کی کوشش کر رہے تھے اپنے انداز میں۔ اور کیا یہ اضطراب صرف پرویز صاحب تک ہی محدود تھا، یا اس دور میں اور بھی لوگ تھے جو اسی قسم کی کشمکش سے گزر رہے تھے؟ نہیں، یہ کیفیت کافی عام تھی۔ غامدی صاحب نے کئی اور اہم شخصیات کا ذکر کیا ہے جو اسی طرح کے فکری انتشار کا شکار تھیں اور روایت پر سوال اٹھا رہی تھیں۔ مثلا سر سید احمد خان۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ ان کی نیت کے خلوص میں شبہ نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر جس محنت سے انہوں نے خطبات احمدیہ لکھی، بھلے ہی ان کے کئی مذہبی خیالات پر شدید تنقید ہوئی ہو۔ پھر علامہ اقبال، جن کی شہرہ آفاق کتاب دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام ہے، اس میں بھی غامدی صاحب کے نزدیک گہری فکری الجھنیں موجود ہیں۔ خود مولانا مودودی، اگرچہ وہ ایک مختلف زاویے سے کام کر رہے تھے، لیکن وہ بھی جدید چیلنجز کا جواب دینے کی کوشش میں تھے۔ اسلم جیراجپوری، چراغ علی، عنایت اللہ خان مشرق، جن کی کتاب قول فیصل یا مولوی کا پہلا جھوٹ جیسی تحریریں تھیں، یہ سب لوگ اپنے اپنے انداز میں مروجہ مذہبی تصورات اور تعبیرات کو چیلنج کر رہے تھے۔ یہاں غامدی صاحب کی ایک بات بہت اہم لگی کہ ان شخصیات کے پیش کردہ نتائج سے چاہے ہم کتنا ہی اختلاف کریں، لیکن ان کے اس اضطراب کی وجوہات کو سمجھنا ضروری ہے، ہمدردی کے ساتھ۔ انہیں یکسر مسترد کر دینا مسئلے کا حل نہیں۔ جی، یہ بہت کلیدی نقطہ ہے۔ یہ سمجھنا کہ وہ کن سوالات سے جوجھ رہے تھے، کن مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ ان کے کام کو صحیح تناظر میں رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ صرف فتویٰ لگا دینا یا رد کر دینا وہ علمی رویہ نہیں ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں خاص طور پر پرویز صاحب کے بارے میں، غامدی صاحب کے نقطۂ نظر پر۔ کیا وہ پرویز صاحب کی کسی بات کی تعریف بھی کرتے ہیں یا صرف اختلافی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ غامدی صاحب نے پرویز صاحب کی کئی مثبت خصوصیات کا کھل کر اعتراف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پرویز صاحب بلا کے محنتی تھے، لکھنے کا بڑا سلیقہ تھا ان کے پاس، انداز بیاں بہت شائستہ اور پرکشش تھا، ان کی تحریر میں اثر تھا۔ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ پرویز صاحب چیزوں کو سمجھنے کی مخلصانہ کوشش کرتے تھے اور اپنے زمانے کے جدید مسائل سے پوری طرح باخبر تھے، یہاں تک کہ ان کے ابتدائی مضامین اس وقت کے معتبر سمجھے جانے والے جرائد جیسے مولانا امین احسن اصلاحی کے الاصلاح اور مولانا مودودی کے ترجمان القرآن میں بھی شائع ہوتے رہے تھے۔ تو ان کی صلاحیتوں اور ابتدائی کام کا اعتراف موجود ہے۔ تو پھر اختلاف کہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے؟ غامدی صاحب میں اختلاف کی اقسام بھی بیان کی ہیں، وہ کیا ہیں؟ جی، یہ بہت دلچسپ اور اہم حصہ ہے ان کی گفتگو کا۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ علمی اختلاف کئی سطحوں پر ہو سکتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے انہوں نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم ہے جزوی اختلاف۔ یہ کسی ایک مسئلے، کسی ایک حکم یا کسی آیت یا حدیث کی تشریح پر اختلاف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے درمیان اس بات پر اختلاف کا ذکر کیا کہ اگر جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو تو اس کا گوشت حلال ہے یا حرام۔ یہ بڑا اختلاف ہے، حلال و حرام کا معاملہ ہے، لیکن یہ ایک خاص مسئلے تک محدود ہے، یعنی جزوی ہے۔ ٹھیک، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم ہے اصولی اختلاف۔ یہ اختلاف کسی علم یا شعبے کے ماخذ سورسز تک پہنچنے، انہیں سمجھنے اور ان سے نتائج اخذ کرنے کے طریقہ کار یا اصولوں پر ہوتا ہے۔ اس کی مثال علماء اصول فقہ کے درمیان ملتی ہے، جیسے امام شافعی، امام ابو حنیفہ کے مکتب فکر احناف، امام مالک، امام احمد بن حنبل یا ظاہری مکتب فکر کے امام ابن حزم۔ یہ سب اس بات پر تو متفق ہیں کہ قرآن اور سنت ہی بنیادی ماخذ ہیں، لیکن ان ماخذ سے احکام کیسے نکالے جائیں گے؟ خبر واحد حجت ہے یا نہیں؟ قیاس کا دائرہ کیا ہے؟ استحسان کیا چیز ہے؟ ان اصولوں میں ان کے درمیان گہرے اختلافات ہیں۔ یہ اختلاف جزوی نہیں بلکہ اصولوں کا ہے۔ یعنی اختلاف اس بات پر نہیں کہ ماخذ کیا ہے، بلکہ اس بات پر ہے کہ اس ماخذ کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ بالکل، اختلاف طریقہ کار یا میتھڈالوجی کا ہے۔
اور تیسری قسم وہ سب سے بنیادی لگتی ہے۔ جی ہاں، تیسری قسم ہے بنیادی اختلاف۔ یہ اختلاف کسی علم یا شعبے کی بالکل جڑ، اس کی اساس، یہ بنیاد، فاؤنڈیشن پر ہوتا ہے۔ غامدی صاحب نے اس کی مثالیں دی ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ جیسے سائنس کی بنیاد مادہ اور توانائی کے قوانین پر ہے۔ اب اگر کوئی شخص اٹھے اور کہے کہ میں پانی سے گاڑی چلا سکتا ہوں، تو یہ دعویٰ سائنس کے بنیادی اصولوں سے ہی ٹکرا جاتا ہے۔ یہ کسی چھوٹے موٹے سائنسی نظریے پر اختلاف نہیں، بلکہ بنیاد پر اختلاف ہے۔ یا جیسے کوئی کہے کہ میں شیکسپیئر کو سمجھنے کے لیے ایک بالکل نئی انگریزی زبان ایجاد کر رہا ہوں جو پہلے کبھی موجود نہیں تھی، تو یہ اس علم کی بنیاد ہی کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ یہ تو واقعی بہت بنیادی سطح کا اختلاف ہوا۔ تو غامدی صاحب کے مطابق ان کا پرویز صاحب سے جو اختلاف ہے وہ ان تینوں میں سے کون سی قسم کا ہے؟ غامدی صاحب بہت واضح طور پر کہتے ہیں کہ ان کا پرویز صاحب سے اختلاف تیسری قسم کا ہے، یعنی ایک بنیادی اساسی نوعیت کا اختلاف۔ اچھا، یعنی یہ صرف کسی آیت کی تفسیر یا کسی حدیث کی صحت کا اختلاف نہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ گہرا اور بنیادی ہے۔ وہ اس بنیادی اختلاف کی جڑ کہاں دیکھتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو ان کے نزدیک اتنی بنیادی ہے؟ غامدی صاحب کے نزدیک اس بنیادی اختلاف کی جڑ پرویز صاحب کا عربی زبان کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ ہے۔ وہ اس سلسلے میں اپنے استاد مولانا امین احسن اصلاحی کا ایک تبصرے کا حوالہ دیتی ہیں کہ پرویز صاحب نے قرآن کو سمجھنے کے لیے جس لغت القرآن یا جس عربی زبان کو بنیاد بنایا ہے وہ دراصل عربی زبان ہی نہیں ہے، بلکہ ایک نئی زبان ہے جو انہوں نے خود وضع کی ہے۔ یہ وہ عربی نہیں ہے جسے عرب اہل زبان بولتے اور سمجھتے آئے ہیں اور جسے زبان دانی کے مسلمہ اصولوں کے تحت سمجھا جاتا ہے۔ ایک منٹ، یہ بات تھوڑی اور وضاحت مانگتی ہے۔ یعنی غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز صاحب نے قرآن کی تفسیر کے لیے جو الفاظ کے معنی متعین کیے وہ عربی زبان کے مسلمہ معنی سے ہٹ کر تھے۔ جی بالکل یہی نقطہ ہے۔ غامدی صاحب کا استدلال یہ ہے کہ کسی بھی متن کو سمجھنے کا سب سے بنیادی ذریعہ اس کی زبان ہوتی ہے۔ جیسے سائنس کی بنیاد مادہ اور قوانین فطرت پر ہے، اسی طرح مذہبی متون خاص طور پر قرآن کو سمجھنے کی بنیاد عربی زبان ہے۔ اگر آپ زبان کے مسلمہ اور تاریخی طور پر ثابت شدہ معنی اور قواعد کو ہی نہیں مانتے اور اپنی طرف سے ایک نیا نظام لغت بنا لیتے ہیں، تو پھر آپ جو بھی نتائج اخذ کریں گے ان کا موازنہ اس علم کی روایت سے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی فزکس کا ماہر کہے کہ مادہ تو اصل میں وجود ہی نہیں رکھتا، یہ سب وہم ہے، تو پھر فزکس کی بنیاد ہی ختم ہو گئی۔ اسی طرح اگر آپ زبان کی بنیاد کو ہی بدل دیں گے تو پھر قرآن فہمی کی ساری عمارت ہوا میں معلق ہو جائے گی۔ تو یہ گویا ایسا ہے کہ آپ شطرنج کھیل رہے ہوں لیکن آپ کہیں کہ نہیں ہاتھی سیدھا چلے گا اور پیادہ ٹیڑھا، تو پھر آپ شطرنج نہیں کھیل رہے، کوئی نیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ بہترین مثال دی آپ نے۔ غامدی صاحب کے نزدیک معاملہ کچھ ایسا ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر پرویز صاحب سے جزوی یا اصولی اختلاف ہوتا تو اس پر بات ہو سکتی تھی، دلائل کا تبادلہ ہو سکتا تھا، لیکن جب اختلافی زبان کی سطح پر ہو، یعنی جس بنیاد پر کھڑے ہو کر بات کرنی ہے وہی مشترک نہ ہو، تو پھر علمی مکالمہ ممکن نہیں رہتا۔ ان کے نزدیک پرویز صاحب کے باقی تمام تفردات، مثلاً معجزات، ملائکہ، جنت، دوزخ وغیرہ کی جو تعبیریں وہ کرتے ہیں، وہ سب اسی بنیادی غلطی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے زبان کو اپنے وضع کردہ معنی پہنا دیے ہیں۔ یہ تو واقعی بہت سنگین نوعیت کا اختلاف ہے۔ اچھا، اب اس طرف آتے ہیں کہ جب پرویز صاحب یا ان جیسے دوسرے مفکرین جو روایت سے ہٹ کر بات کر رہے تھے، ان پر رد عمل کیسا آیا، خاص طور پر روایتی علمی حلقوں کی طرف سے؟ غامدی صاحب نے نشاندہی کی کہ عمومی رد عمل وہی تھا جس کا ذکر ہم شروع میں کر رہے تھے: شدید مخالفت، فتوے بازی، تضحیک اور تمسخر، اور شخصیت کو مکمل طور پر مسترد کر دینا۔ بہت کم ایسا ہوا کہ ان کے اٹھائے گئے سوالات کو سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش کی گئی ہو یا ان کے اضطراب کی وجوہات پر غور کیا گیا ہو۔ مقصد بس یہ ہوتا تھا کہ کسی طرح ان کی فکر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ غامدی صاحب میں مثال دی کہ علامہ اقبال جیسا بلند پایا مفکر جب انہوں نے ریکنسٹرکشن پیش کی تو خود ان کے بڑے مداحوں میں سے، جیسے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، جنہیں علی میاں بھی کہا جاتا ہے، اور مولانا سید سلیمان ندوی، انہوں نے بھی اس پر سخت تنقید کی۔ تو پرویز صاحب تو پھر ایک الگ نوعیت کی فکر پیش کر رہے تھے۔
لیکن کیا کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے ان جدید چیلنجز کا سنجیدگی سے جواب دینے یا ان مفکرین سے مکالمہ کرنے کی کوشش کی ہو؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ غامدی صاحب نے تسلیم کیا کہ کچھ بڑی شخصیات نے اس چیلنج کو محسوس کیا اور اس کا جواب دینے کی کوشش کی۔ ان میں مولانا ابوالکلام آزاد کا نام آتا ہے، اور خاص طور پر مولانا سید ابوالعلا مودودی کا۔ مولانا مودودی نے انکار حدیث کے فتنے کے جواب میں سنت کی آئینی حیثیت اور تفہیمات میں کئی مضامین لکھے جو بہت علمی اور مدلل تھے۔ تو کیا غامدی صاحب کے نزدیک مولانا مودودی کا جواب کافی تھا پرویز صاحب کے اٹھائے گئے نکات کے لیے؟ غامدی صاحب مولانا مودودی کی کاوشوں کا اعتراف کرتی ہیں، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ مولانا مودودی کا جواب زیادہ تر حدیث و سنت کی حجیت اور اہمیت پر مرکوز رہا۔ یہ بذات خود بہت اہم کام تھا، لیکن جو بنیادی ترین نقطہ پرویز صاحب کے ساتھ اختلاف کا تھا، یعنی زبان کا مسئلہ، اس پر مولانا مودودی نے اس طرح براہ راست توجہ نہیں دی جس طرح غامدی صاحب کے خیال میں دینی چاہیے تھی۔ یعنی جواب دیا گیا، لیکن شاید اصل بیماری کی تشخیص کیے بغیر۔ یعنی غامدی صاحب کے نزدیک اصل جڑ زبان تھی اور باقی بحثیں اس کے بعد آتی ہیں۔ تک زبان کا بنیادی مسئلہ حل نہیں ہوتا، تب تک حدیث، سنت، معجزات وغیرہ پر بحث وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ اس ساری گفتگو کے اختتام پر غامدی صاحب کا اپنا پیغام یا موقف کیا ہے؟ وہ اس سب سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ غامدی صاحب کا زور اس بات پر ہے کہ علمی اختلاف چاہے کتنا ہی شدید اور بنیادی کیوں نہ ہو، اسے علمی انداز میں ہی نپٹنا چاہیے۔ سنجیدہ علمی مکالمے کی فضا قائم رہنی چاہیے، ایک دوسرے کا احترام، دلیل سے بات کرنا اور تان و تشنیع اور تضحیک سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ وہ کہتی ہیں کہ پرویز صاحب ایک پڑھے لکھے محنتی آدمی تھے، ان کی تحریر میں اثر تھا، بہت سے لوگ ان سے متاثر ہوئے۔ اس لیے اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو بھی اسی سنجیدگی اور علمی وقار کے ساتھ واضح کرنا چاہیے، نہ کہ گالی گلوچ یا فتوی بازی سے۔ وہ یہ بھی واضح کرتی ہیں کہ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کون ان کی بات مانتا ہے یا نہیں، یا کون ان سے متاثر ہو رہا ہے۔ ان کا کام صرف یہ ہے کہ جو بات وہ صحیح سمجھتے ہیں اسے دلائل کے ساتھ پیش کر دیں۔ تو اگر ہم اس ساری بحث کو سمیٹیں تو چند موٹے موٹے نکات یہ نکلتے ہیں۔ پہلا، غلام احمد پرویز ایک مخصوص تاریخی دور کی پیداوار تھے جب مسلمان شدید فکری اور تہذیبی بحران سے گزر رہے تھے۔ دوسرا، قائم شدہ روایت کو چیلنج کرنے پر شدید رد عمل آنا صرف مذہبی نہیں بلکہ ایک عمومی انسانی رویہ ہے جو گروہی شناخت کے تحفظ سے جڑا ہے۔ تیسرا، علمی اختلاف کئی سطحوں کا ہوتا ہے، جزوی، اصولی اور بنیادی۔ اور چوتھا، غامدی صاحب کے نزدیک پرویز صاحب سے ان کا اختلاف تیسری یعنی بنیادی نوعیت کا ہے، جس کی جڑ زبان کے استعمال اور تفہیم میں ہے۔ بالکل درست خلاصہ ہے، اور یہ ساری بحث ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کہ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ مذہبی یا کسی بھی علمی روایت میں متن کی تشریح کتنی پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ یہ ہمیں روایت اور جدیدیت کی کشمکش کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم کسی فکر یا نظریے سے اختلاف کریں تو صرف اس کے نتائج پر نہیں بلکہ اس کی بنیادوں پر، اس کے ماخذ اور اس کے طریقہ کار یعنی میتھڈولوجی پر توجہ مرکوز کریں۔ ہمیں یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ یہ نتیجہ ایسا کیسے کیا گیا، کس بنیاد پر کیا گیا؟ یہ تنقیدی سوچ بہت ضروری ہے۔ اور اسی تنقیدی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سوال ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، جو غامدی صاحب کے زبان کو بنیاد قرار دینے والے نقطے سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ کسی بھی پیچیدہ متن کو سمجھنے کے لیے، چاہے وہ مذہبی ہو، فلسفیانہ ہو یا ادبی، کیا یہ ضروری ہے کہ مکالمہ شروع کرنے سے پہلے اس کے بنیادی اوزاروں جیسے زبان، منطق یا تاریخی سیاق و سباق، ان پر ایک کم از کم اتفاق رائے موجود ہو؟ اگر یہ بنیادی اتفاقی نہ ہو تو کیا کسی قسم کا بامانی مکالمہ یا حقیقی تفہیم ممکن بھی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔